چند لفظ مجھے یاد ہیں، وہ ایسے شروع ہوتی ہے کہ اللہ الکافی وجدت الکافی، ایسا کچھ ہے، وہ دعا آپ بتا سکتے ہیں علماء کرام سے؟ جی بالکل، انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بھی ہیں ہمارے علماء کرام، انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے اور انشاءاللہ بتائیں گے ضرور آپ کو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں لندن سے جوائن کیا اور آپ نے جو گزارش کی علماء کی خدمت میں انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ جی حضرت، بسم اللہ نقیب الاشراف کے حوالے سے آپ گفتگو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ نقیب الاشراف اس خاندان علی کے اس فرد کو کہتے ہیں جی کہ جو وہاں پہ سجادہ نشین ہیں، جن کے پاس چابی ہے، جن کے پاس چابی ہے، اور جو وہ ایک ہی، اشراف تو وہ پورا خاندان ہے لیکن مگر نقیب جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے ایک وقت میں۔ جی جی اچھا، تو جب سے بعض پارٹی کی گورنمنٹ وہاں رہی ہے، وہاں یہ پابندی تھی، اور یہ پابندی صرف نقیب الاشراف یا مشائخ کرام کے لیے نہیں تھی، علماء کے لیے بھی تھی۔ وہاں کے جو مفتی ہیں، اور مثال کے طور پر میں عرض کر سکتا ہوں کہ 89 میں حضور کی درگاہ اقدس میں جو سب سے بڑے مفتی تھے وہ حضرت شیخ عبد الکریم صاحب المدرس کے لقب سے مشہور تھے، جو کرد علاقے سے تعلق تھا اور ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، اور وہ انتہائی یعنی مفتخر عالم دین تھے، جن پر تمام علماء جو وہاں جاتے ان کے لیے فخر تھے اور ان سے اسناد حدیث حاصل کرتے، اور وہ عرصہ دراز تک وہاں پڑھاتے بھی رہے، دارالافتاء کے وہ جو ہے نا صدر مفتی بھی رہے، اور اس کے بعد بھی آخری سانس تک وہ حضور غوث پاک کی زاویہ میں آپ کے بارگاہ شریف کے اندر ہی ان کا حجرہ مبارک تھا، ایک جو گیٹ ہے اس کے اوپر، تو خاص حجرہ شریف تھا، اس کے اندر ہی قیام تھا ان کا۔ آپ کی داڑھی مبارک کا بھی یہی حال تھا، یعنی جیسے انہوں نے کہا نا، اور بڑے سخت لہجے میں نقیب الاشراف کے لیے کالر نے بات کی ہے، میں ان سے یہ رحم کی اپیل کرتا ہوں کہ اصل میں مصر کے علماء اور عراق کے علماء اگر کبھی ملک سے باہر جاتے تو ہمارے پاس ایسا ریکارڈ موجود ہے کہ نقیب الاشراف جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان سے خلافت لینا کیسا ہے یا ان کو ماننا کیسا ہے، وہ جب پاکستان کے دورے پر تشریف لاتے تو باقاعدہ داڑھی شریف میں ان کے فوٹو بھی موجود ہیں۔ ہاں، لیکن عراق اور مصر دونوں کی یہ کیفیت ہے کہ اب بھی اگر ان کے مفتی حضرات یا علماء ملک سے باہر جائیں تو داڑھی شریف رکھ لیتے ہیں، ملک کے اندر آئیں تو اتنی سختی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سینکڑوں علماء کو بھاڑ کے سامنے رکھ لیا گیا، بالکل صحیح ہے، فائر کر کے اڑا، حسن الملا کو، کتب کو، دیگر کو، عودہ کو، کتنے لوگوں کے نام ہیں، ان کو اڑا دیا گیا گولیوں سے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے، ڈکٹیٹروں نے اس بات پر پابندی رکھی کہ آپ لوگ ایک تو وہاں کے علماء اور مفتی حضرات 3 پیس پہنتے ہیں۔ حضرت میں نے دیکھا جو جامعہ ازہر کے مفتی اعظم ہیں، جب میں 93 میں وہاں پہ گیا، علماء کا برمی وفد گیا تھا ہمارا، تو میں بڑا حیران ہوا جب ان کو میں نے دیکھا کہ پوری دنیا کا یہ اتنا اعلیٰ درجے کا مفتی اعظم ہے، اور یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں بالکل انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے یہاں پر مجبوری ہے کہ جو بندہ داڑھی رکھ لے، یہاں کی جو گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں وہ اس کا جینا حرام کر دیتے۔ بالکل، اور مفتی رشید رضا صاحب جو 89 میں حضور غوث پاک سرکار کے زاویہ شریف کا اور درگاہ غوثیہ شریف کے مفتی تھے، وہ خود 3 پیس میں ہوتے تھے، 3 پیس میں باقاعدہ ٹائی ہوتی تھی اور داڑھی مبارک ان کی نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سرکار کے جو خطیب اور مفتی تھے وہاں، شیخ حسن آفندی ان کا اس میں گرامی تھا، ان کی بھی یہ کیفیت تھی۔ تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ایسے جبر کے ماحول میں جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسی سختی ہے تو علماء کی اور مشائخ کی یہ کیفیت تھی، ان کا ایسی صورت میں مزاح بنانا، جبکہ ایسی صورت میں ان پر ایسا تشدد ہوتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے جیلوں میں پھینکے جاتے تھے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا تھا۔ تو ایسے جبر کے ماحول میں ان کی جو کیفیت ہے اس کو اتنی شدت کے ساتھ لینا یا اس طرح کی بات کرنا ان کے حالات سے ناواقفیت کی بنا پر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، اور اگر واقفیت کے بعد بھی ایسی بات کی جائے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے۔ بہت پیاری وضاحت قبلہ شاہ صاحب آپ نے ارشاد فرمائی، اور ہمیں امید ہے کہ الحمدللہ جیسے قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو حضرات ان حالات کو جانتے وہ تو جانتے، جو نہیں جانتے وہ جان لے کہ وہاں پہ ان پہ جبرن یہ چیزیں جو ہیں وہ لاگو کی جاتی ہیں۔ میں نے خود بھی دیکھا، حضرت ترکی میں بھی اتفاق ہوا، ہم وہاں نماز پڑھنے گئے تو ایئرپورٹ پہ جو امام تھا وہ بالکل اس طرح ہم پیچھے نماز پڑھنے والے ترک کے دور سے
قبلہ یہ کمال مصطفیٰ کمال اتاترک کے دور سے انہوں نے یہ باقاعدہ پابندی رکھی، اور اس کے اثرات ان ملکوں میں آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک اسلام جس کو آج بنیاد پرستی کہتے ہیں یا فنڈامنٹلزم کہتے ہیں، کیا کیا نام دے رکھے ہیں، یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو ان ملکوں نے پہلے لیا، اور ڈکٹیٹروں نے خاص طور پر جو ہے اسلامی طبقہ کو روکنے کے لیے ان کے جو تہذیب و تمدن ہے اسلامی اس پر بھی پابندی لگائی۔ تو ہمارے ساتھ کالر ہیں شاہ صاحب برمنگھم سے محمد نثار صاحب، خوش آمدید پروگرام میں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت قبلہ قاری صاحب، آپ کو بھی اسلام پیش کرتا ہوں، اور تمام علماء کرام بالخصوص قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب کو۔ حضرت قاری صاحب قبلہ آپ سے وہ ایک بھائی نے بھی ریکویسٹ کی تھی، وہ ایک کلام تھا، اگر ہو سکے جو آپ نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا وہ پڑھیں، تو ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی موجود ہیں، تو یہ اگر آپ لوگوں کی کافی فرمائشیں جمع ہوگی تو انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ پہ جو 2-3 اشعار میں انشاءاللہ کوشش صاحب کی علماء کی اجازت سے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ اور یہ ہمارا پروگرام ہے آج سیکرٹ آف دی سیکرٹ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اولیاء اللہ کی نظر میں ہے، اس پہ بہت ہی یقین یعنی ایمان افروز گفتگو ہمارے علماء کرام جو ہے اس پہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ پروگرام نعتی کلام تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، یہ جو الحمدللہ ہیرے یہاں پر موجود ہیں جو چن چن کے موتی آپ لوگوں کے لے کر آئے ہیں، یہ کبھی کبھی موقع ملتے ہیں، لہذا آپ علماء کرام کو سماعت فرمائیں، ہمیں تو الحمدللہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ کسی محفل میں ضرور آپ کی یہ فرمائش جو ہے وہ پوری انشاءاللہ کر دی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ علامہ صاحب میں صبری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ حضرت شہنشاہ بغداد سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور جو مقام، مجھے یاد آیا کہ آپ کی شیخ کی بارگاہ میں جو آپ کو مقام حاصل تھا اور آپ کے جو شیخ آپ سے محبت کرتے تھے، ان پر میں چاہتا ہوں کہ جو شہنشاہ بغداد آپ کا فیضان، آپ کی استاد گرامی بھی جیسا آپ نے کل بھی ایک طرف اشارہ فرمایا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مرشد کی نگاہ میں جو آپ کا مقام اور فیضان جو آپ کو ملا اس پر بھی آپ تھوڑا کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے، اور اتنے کمالات ظاہرہ و باہرہ عطا فرمائے کہ ان کا ہیتا ادراک کرنا یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بغداد شریف میں تشریف فرما ہوئے ہیں تو بغداد شریف اس وقت علم کے نور سے جگمگا رہا تھا، اور بغداد شریف کے اندر اس وقت بیک وقت کئی علماء جو محدث سطح کے، مفسر سطح کے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت میں خصوصی مقام عطا کیا ہوا تھا، وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے اور تشریف فرما تھے۔ ایسے لوگوں کی موجودگی میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہاں پہ لوگوں کو دعوت کا فیض عام کرنا، اپنے کمالات کو واضح کرنا، اپنی علمی برتری کا ثبوت کرنا، اور یہ عمدن نہیں میں بات کر رہا کہ عمدن آپ نے ایسا کیا، بلکہ آپ کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ نے اس ماحول کے اندر، اس پڑھے لکھے ماحول کی کیفیات کے اندر یوں اپنے آپ کو ترقی کی منزل پر گامزن کیا کہ آپ کی استاد خود جو حماد بن مسلم ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے خود آپ کو اپنا مدرسہ حوالے کیا، اور آپ کے دوسرے شیخ ابو سعید مخرمی یا مخزومی دونوں لفظ آتے ہیں، انہوں نے آپ کو اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کیا، اور پھر حضرت حماد بن مسلم نے تو اپنے مدرسے کا نام آپ کے نام پر مدرسہ قدریہ کے طور پہ رکھا ایک قول کے مطابق۔ تو انہوں نے گویا، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی مشائخ ہیں، اور یہ کل بھی ایک بات آئی تھی کہ ایک شخص جو گیا اپنے پیر صاحب کے پاس، اور ایک قول حضرت حماد دباغ کے بارے میں ہے، اور ایک دوسرے شیخ ہیں ان کے بارے میں بھی قول ہے، اور ان سے جا کے کہا کہ حضرت میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مراقبہ کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ نہیں، تیرے لیے اچھا نہیں ہے، تیری جان کو خطرہ ہے، تیرے مال کو خطرہ ہے۔ تو اس پر آپ بازار سے گزر رہے تھے، اور بازار سے گزرتے ہوئے آپ نے وہ شخص گزرا اور اس کو نظر آ گیا، بھئی آپ کہاں؟ جی میں سفر پہ جا رہا تھا، ارادہ تھا میرا، تیاری کر رہا تھا، مگر ابھی شیخ کی بارگاہ سے۔ فرمایا نہیں جاؤ، ہم کہتے تم چلے جاؤ۔ اب وہ چلے گئے، اور جب آئے تو واپس پلٹے، اور واپس پلٹنے کے بعد آپ نے جب وہاں دیکھا تو وہ نفع ہوا، اور ان کو ایک خواب سا آیا کہ میرا مال ڈوبا ہے، مگر وہ ڈوبا ہوا مال بچ گیا ہے۔ تاجر شخص تھا، ڈوبا ہوا مال بچ گیا ہے، اور مجھے بھی ڈاکہ پڑا ہے، لیکن وہ جب اٹھا تو وہ خواب تھا۔ بعد میں آیا، اور جب آیا اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچا
تو آپ کے شیخ نے فرمایا کہ تم پہلے حضور غوث پاک کے پاس جاؤ، عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ غلط نہیں تھا، اصلاً وہی تھا۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں لوح محفوظ کو پڑھنا اور اسرار مخفیہ پر علم حاصل کرنا اور اس کا ادراک حاصل کر لینا، اس کو باقاعدہ ہم ہی نہیں بلکہ دیگر بھی علماء جو دوسرے طبقے کے علماء انہوں نے بھی مانا ہے کہ وہ اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ ایون کہ شاہ عبد العزیز صاحب جو محدث دہلوی ہیں انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ روح کے جو مقامات ہوتے ہیں وہ قرب و بعد کے فاصلوں کے بغیر اس حال سے واقف ہوتے ہیں۔ تو خیر آپ نے ان کو فرمایا اور وہ آپ کے پاس آئے تو آپ انہوں نے کہا جی مجھے شیخ نے خود یہ کہا ہے کہ یہ تھا ایسا ہی، مگر حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی نظر اور توجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ تیری اس اصل حالت کو خواب میں بدل دیا۔ واہ واہ واہ، اسی طرح کچھ علماء آپ کی بارگاہ میں آئے، اپنے زمانے کی علماء آپ کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا حضور اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر کریں۔ اب انہوں نے سمجھا کہ شاید ایک تفسیر سے کام چل جائے گا، ایک کریں گے، دو کریں گے، تین کریں گے۔ جب آپ نے 40 تفاسیر